السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور موضوع ہے موت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ٹاپک ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 15 صفر 1442 ہجری، مطابق 2 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ موت کیسے ہوتی ہے، یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 پارٹ میں ہی یہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ انسان کی موت کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے انسان کے جسم سے، باڈی سے روح نکالی جاتی ہے، مسلمان کے جسم سے روح کس طرح سے نکالی جاتی ہے، کافروں کے جسم سے روح کس طرح سے نکالی جاتی ہے، مرنے کے بعد عام طور پر میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، روح آسمان پر کس طرح سے جاتی ہے، فرشتے کس طرح سے آسمان پر لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے فرشتے کس طرح سے جواب دیتے ہیں یا سوال کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں روح کے حساب سے، روح اچھی ہو یا بری ہو۔ پھر یہ کہ روح نکالنے والے فرشتے کا نام کیا ہے، کون سے فرشتے مقرر ہیں اس کام کے لیے کہ اللہ کے حکم سے انسان کے جسم سے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ روح کیا چیز ہے اپنے آپ میں، کس چیز کا نام روح ہے، روح را واو ہا، یہ روح کیا چیز ہے، یعنی کس چیز کو کہتے ہیں، کیا وہ دکھتی ہے روح، یا کوئی پکڑنے والی چیز ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے، کیا روح کو ہم دیکھ سکتے ہیں، دکھنے والی چیز ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے، قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا روح کے تعلق سے، وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم شروعات اس بات سے کریں گے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے مل جاتے ہیں کہ انسان اس کا انکار کر دیتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا انسان انکار نہ کر پایا ہے اور نہ کر پائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ مسلمان تو خیر کر ہی نہیں سکتا، لیکن کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک تو کافر مشرک ہوتا ہے، ایک کافر وہ بھی ہے جو بتوں کو بھی نہیں مانتا ہے، رب کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا بس ایسے ہی چل رہی ہے، کسی بھی رب کو، کسی بھی گاڈ کو، بھگوان کو نہیں مانتا، وہ جس کو کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریہ، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، لیکن وہ بھی یہ بھی مانتا، لیکن وہ اس بات کو بھی مانتا ہے، یا اس بات کو کم سے کم مانتا ہے کہ موت تو خیر ہے، تو موت کا انکار کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بارے میں کہا ہے، دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جس وقت ان کا وقت آ جائے گا تو لمحے بھر کے لیے بھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ موت آئی، اب کوئی بھی انسان لمحے بھر کے لیے، یعنی کچھ مومنٹ کے لیے بھی، کچھ منٹ تو چھوڑیے، کچھ سیکنڈ کے لیے بھی انسان بچ نہیں پائے گا، یا اس کی موت ٹالی نہیں جاتی ہے کہ کچھ آگے کر دیا جائے یا کچھ پیچھے کر دیا جائے۔ موت اسی وقت پر آئے گی جس وقت اللہ نے مقرر پہلے سے کر دیا ہے، تقدیر میں، نصیب میں، لوح محفوظ میں اللہ نے جو پہلے لکھ دیا ہے اس کے حساب سے انسان کی موت آئی اور آتی ہے۔ تو جس دن، جس تاریخ کو، جس ٹائم میں، مثلا صبح کے 6:20 پر اگر کسی کی موت لکھی ہے اور مثلا جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن صبح کے 6:20 پر اس انسان کی موت آئے گی، 20 سے 21 منٹ میں نہیں ہوگا، اسی وقت آئے گی۔ تو لمحے بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ 1 منٹ پہلے ہو جائے، 6:19 پر کسی کی موت ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے اسی وقت مقررہ پر آ کر کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان بھی واضح ہوتی ہے۔ کتنے سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں کروڑ تعداد میں انسان وفات پاتا ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے، وہیں پر کوئی ڈوب کر، اسی وقت کوئی جل کر کے، اسی وقت کوئی بستر پر مریض بیمار پڑ کے، یا اس وقت انسان نارمل، یا کسی کا مرڈر کر کے، گولی مار کے، قتل کر کے، کتنے لوگ مرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی کسی کی موت میں تاخیر نہیں ہوتی، یا کسی کی موت پہلے نہیں آتی ہے، وقت مقررہ پر ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آگے کہا، اچھا یہ آیت جو ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وقت مقرر آتا ہے انسان کی موت کا تو لمحے بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے، یا لمحے بھر کے لیے بھی جلدی نہیں ہوتا ہے، نہ پہلے موت آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اسی وقت پر آئے گی۔ یہ آیت سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 61۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ نے کہا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو پہلے قلعہ چلتا تھا، بادشاہوں کا، راجاؤں کا، بڑا لوگ چھپنے کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے بڑا قلعہ بناتے تھے، اس وقت یہی مشہور تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ مضبوط قلعے میں اگر پہنچ جاؤ تب بھی موت تمہیں آ جائے گی، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، تم بچ کر کے نکل نہیں سکتے ہو، چھپ نہیں سکتے، موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ لفظ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو ہر انسان کو موت آئے گی، ہر جانوروں کو موت آئے گی، ہر جنوں کو موت آتی ہے، سب کو، جو بھی جاندار ہے، جس کے اندر جان اللہ نے ڈالی ہے، اس کو موت آ کر کے رہے گی، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ کل نفس، کل معنی ٹوٹل جاندار کو، جس کے اندر جان اللہ نے ڈالی ہے، ہر کسی کو موت ہے۔ تو انسان میں بزرگ ہوں، ولی ہوں، اس لیے دیکھیں پیغمبر رسول بھی زندہ بچے نہیں بچے، سب کو موت آئی، صحابہ کو موت آئی، ولیوں، بزرگوں، اولیاؤں، محدثوں کو موت آئی ہے۔ تو موت ہر کسی کو آتی ہے، صرف ایک کو موت کبھی نہیں آئے گی، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بس اللہ کے علاوہ جو بھی سب کو موت آتی ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ تو یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آیت پورے قرآن مجید میں، یا یہ جملہ، یہ ورڈ پورے قرآن میں 3 جگہ استعمال ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سینٹنس، یہ جملہ پورے قرآن مجید میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ویسے موت کی بات تو کئی جگہ استعمال ذکر آیا موت کا، کئی پاروں میں، کئی صورتوں میں، قوموں کی موت اور بھی کئی لوگوں کی موت کا ذکر، لیکن یہ جملہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا، یہ جملہ، یہ ورڈ، یہ سینٹنس پورے قرآن میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ورنہ موت کی بات اگر کہیں تو بہت جگہ قرآن میں استعمال ہوا موت کی باتیں۔ ٹھیک ہے، آج کے درس میں بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔